وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اس آیت مبارکہ میں قتل خطا کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ قتل بنیادی طور پر دو قسموں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک قتل عمد یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اور دوسرا قتل خطا کہ غلطی سے خطا سے کوئی ایک سے دوسرا قتل ہو جائے، مومن سے مومن قتل ہو جائے، تو اس کے احکام کیا ہیں؟ تو اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا یہ کسی مومن سے بعید ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے؟ الا خطأ، البتہ سہون اور خطأ ایسا ہو سکتا ہے، اور خطا کی بہت ساری شکلیں، یہ آج کل کے دور میں جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ بھی قتل خطا میں آتا ہے۔ کوئی جانور سمجھ رہا تھا، شکار کر رہا تھا، اور وہ اصل میں انسان تھا، تو اس کو فائر کر دیا، اس کو لگ گیا، یا پھر اس کا ارادہ تو ہرن کو ہی نشانہ بنانے کا تھا، لیکن جب اس نے فائر کر دیا تو اچانک سے کوئی انسان سامنے آ گیا، اس کو لگ گیا۔ تو خطا کی بہت ساری شکلیں ہیں، وہ سارے اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ویسے فقہاء نے 3 اقسام بنائی ہے، قتل عمد، شبہ عمد اور قتل خطا۔ تو خطا اور شبہ عمد یہ دونوں قسمیں اس کے اندر آ رہی ہیں، جن کا حکم یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ ومن قتل مؤمنا خطأ، کہ جو کسی مومن کو خطأ قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، یعنی کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ انسان سے صادر ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ اور قتل عمد یعنی جان بوجھ کر جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اس میں کفارہ نہیں ہے، اس میں توبہ ہے۔ کفارہ چھوٹے گناہ میں ہوتا ہے، بڑے گناہ کے اندر کفارہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا گناہ ہوتا ہے وہ کسی نیکی کرنے سے اس کا ازالہ یا اس کی تلافی نہیں ہوتی، اس میں تو توبہ کرنی پڑتی۔ اس کی مثال آپ قسم سے سمجھ لیں کہ ایک ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ بڑا گناہ ہے، اور ایک ہے کہ خطأ جھوٹی قسم کھانا۔ خطأ یہ کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا، تو خطأ کر لی، تو جھوٹی قسم کھا لی، تو اس میں کفارہ ہے جھوٹی قسم خطأ کھانے میں۔ لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے، اب یہ کفارے کی رینج سے باہر ہے، اب اس میں توبہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح جان بوجھ کر جب قتل کرتے ہیں تو اس میں کفارہ نہیں ہے، البتہ خطأ قتل ہو جائے تو اس میں پہلی چیز ہے کفارہ۔ تو مومن غلام کو، اس میں غلام وہ مرد ہو عورت ہو دونوں شامل تھی، اس کو آپ آزاد کریں، یہ تو کفارہ ہو گیا۔ دوسری چیز ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا وہ دینا ہوگا الی اہلہ مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، تو پھر وہ بھی وہ نہیں دینا، اگر وہ معاف نہ کریں تو پھر وہ دیت دینی ہوتی ہے۔ وہ دیت کتنی ہوتی ہے؟ اگر جانوروں کی شکل میں دینی ہے
تو 100 اونٹ ہیں، اور اگر درہم دینار سونے چاندی کی شکل میں دینے ہیں تو 10,000 درہم چاندی کے اور 1,000 سونے کے، یعنی اگر سونے کی شکل میں دینا ہے تو جو 10,000 درہم ہیں چاندی کے، تو تولوں کے اندر اگر اس کو کنورٹ کریں تو تقریباً 2,625 تولے بنتے ہیں۔ اور آج کل جو تولے کی قیمت چل رہی ہے چاندی کی وہ 3,300 کچھ ہے، تو اگر اس کو ضرب دے لیں 2,625 سے تو 80 لاکھ سے زائد رقم بنتی ہے چاندی کے حساب سے، 80 لاکھ، اور یہ کم سے کم ہے، اس سے کم دیت نہیں۔ اور اگر آپ نے سونے سے دینی ہے تو وہ 375 تولے بنے گی، یعنی 1,000 دینار 375 تولے، اور آج کل تولے کی قیمت چل رہی ہے 2,41,000 کچھ۔ آج تاریخ کیا ہے جی؟ 7 اکتوبر 2024 اور 3 ربیع الثانی 1446۔ اس اعتبار سے آج کی قیمت لگائی جا رہی ہے، جیسے جیسے قیمت بدلے گی تو یہ نصاب بھی بدلے گا۔ تو سونے کے حساب سے یہ 9 کروڑ سے زائد رقم بنتی ہے، اور اونٹوں کے حساب سے آپ خود اندازہ لگا لیں، ایک جوان اونٹ ہو تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟ میرے خیال سے 5 لاکھ کے لگ بھگ تو ہوگی، 5 کروڑ سے زائد تو اس میں بھی بنتی ہے، اونٹوں میں بھی۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ چاندی کے حساب سے کم دیت بنتی ہے، اور وہ 80 لاکھ ہے آج کی قیمت کے حساب سے۔ تو فرمایا کہ ودیۃ مسلمۃ الیہ، یہ دیت ادا کی جائے گی مقتول کے ورثاء کو، الا یصدق، مگر یہ کہ وہ معاف کریں۔ سعودیہ کے اندر دیکھیں یہی چیز نافذ ہے، اور انہوں نے نافذ کی ہوئی ہے یہ چیز۔ قتل کے جو حدود ہیں وہ قتل عمد ہوگا تو وہ بدلے میں قتل ہے، اور اگر خطا ہوگا تو انہوں نے یہ دیت اور خون بہا لاگو کیا ہوا ہے۔ اس لیے آپ میں سے بہت ساروں کو تجربہ ہوا ہوگا عمرے کے لیے، حج کے لیے، کہ کافی فاصلے پر گاڑی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتے کہ ہارن دے کے کہیں کہ مجھے نکلنے دو، تو وہ دور سے ہی بریک لگا لیں گے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ حاجی ہے، حاجی آیا ہوا ہے، اللہ کا مہمان ہے، ہمیں ان کا ادب خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا ان کا نظام بھی ہے کہ انہوں نے یہ دیکھیں کہ لاگو کیا ہوا ہے اس کو، دیت کو، اور انہیں پتہ ہے کہ دیت کتنی، اور ہماری گورنمنٹ کوئی بھی شکل ایسی نہیں ہے کہ جس میں معافی کی کوئی صورت نکل آئے، وہ دینی ہی پڑے گی۔ تو ویسے بھی انسانیت کا احترام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جی دیت۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر اگر وہ ہو ایسی قوم میں جو تمہاری دشمن ہے، اور اس حال میں کہ وہ ہو مومن، تو مومن غلام کا آزاد کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی غیر مسلم ملک میں ہیں اور وہاں ایک صاحب ہے وہ مسلمان ہے، اور وہ اکیلے ہی مسلمان ہے، بقیہ سارے ہی اس کے خاندان والے کافر ہیں، جس کو شرعی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں دار الحرب میں، تو وہاں اگر آپ سے کوئی مومن بندہ وہ قتل ہو جائے خطان، جبکہ اس کے بقیہ سارے خاندان والے کافر ہوں، تو پھر دیت نہیں، کیونکہ وہ جو مقتول تھا وہ تو گیا، اب اس کی جو دیت تھی وہ وراثت بننی ہے، اس کے جو ورثاء ہیں ان میں تقسیم ہونی ہے، اور شریعت کا ضابطہ ہے کہ کافر وہ مومن کا وارث نہیں بنتا۔ تو اب اس مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ سارے کافر ہیں، اور یہ دیت وراثت بننی ہے، تو اس لیے یہ دیت تو ہو گئی معاف اس صورت میں، البتہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ کفارہ اس نے دینا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو مقتول ایسی قوم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق معاہدہ ہے، یعنی کہ ذمہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ ذمہ ہے، جیسے کہ پاکستان کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، تو ان سے معاہدہ ہے ہمارا پاکستان کا، گورنمنٹ کا، وہ معاہدے کے تحت رہتے ہیں، ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کے اندر بھی دونوں چیزیں ہیں،
دیت دینی ہوگی جو اس کے اہل کے حوالے کی جائے گی، وتحریر رقبۃ المؤمنہ، اور مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ فمن لم یجد، پھر جو نہ پائے، یعنی غلام نہ ہوں تو فصیام شہرین متتابعین، تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے ہیں، اور ان کے اندر ناغہ نہیں ہوگا، ان 2 مہینوں کے اندر ناغہ نہیں ہوگا۔ البتہ عورت کے مخصوص ایام وہ ناغہ شمار نہیں ہوں گے، وہ جب ختم ہو جائیں گے تو اسی طرح دوبارہ سے وہ شروع کر دیں تو وہ متتابعات ہی سمجھے جائیں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کو قبول کرنے کا طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اگر صرف یہ ایک حد کو بھی نافذ کر دیں تو معاشرہ ٹھیک ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دیت ہوتی ہے وہ اکیلے قاتل نے نہیں دینی ہوتی، بلکہ اس کے متعلقین جتنے بھی ہیں، یعنی اس کے خاندان والے، پھر اس کے دیگر رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے جو ملازمت پیشہ ہے تو اس کے پاس کام کرنے والے، اور اگر تاجر ہے تو اس کے دائیں بائیں دکانوں والے، تو مسجد میں آتا ہے تو مسجد والے بھی، تو مطلب جتنے بھی اس کے متعلقین ہیں وہ دیت سب کے اوپر تقسیم ہوگی۔ اور اتنا خوبصورت اسلام کا نظام ہے کہ ہر شخص پر 3 درہم 3 سالوں کے اندر وہ لازم ہوں ہر شخص میں۔ اب وہ 3 درہم قیمت کتنی بنتی ہے؟ 1500 روپے، اور وہ دینے بھی 3 سالوں میں، تو کتنی آسان ہے دیت دینی۔ اب وہ اتنے سارے افراد کے اوپر جو جتنے بھی اس کے متعلقین ہوں گے، دیت لاگو کر کے 3 سال کے اندر وہ دیت جمع کر کے مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی۔ ان کو تو ایک بڑی اماؤنٹ مل جائے گی، چلو ان کے زخموں کا کچھ نہ کچھ مداوا وہ تو ہو جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں جو فرض کی جا رہی ہے مقتول قاتل کے اولیاء اور اس کے اہل نصرت، اس کے متعلقین جس کو شرعی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں، ان کے اوپر، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کے متعلقین نے سب نے مل کر دیت ادا کی ہوگی تو اب یہ نگرانی رکھیں۔ اب اگر وہ گھر سے ڈنڈا بھی لے کر نکلنے لگے گا تو یہ پکڑ کے رکھ لیں گے کہ بھائی تو بیٹھ جا، یہ جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم حل کر لیں گے۔ یا پھر اسی طرح خیال رکھیں گے کہ اگر 2 آدمیوں کا جھگڑا چل رہا ہے تو وہ خیال کریں گے کہ کہیں نوبت وہاں تک نہ پہنچ، یا کوئی ڈرائیو کر رہا ہے تو یہ خیال رکھیں گے کہ کہیں یہ بے دھیانی کے اندر، لاپرواہی کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے، ورنہ پھر ہم سب کے اوپر دیت آ جانی ہے۔ تو جب پورا معاشرہ اور دائیں بائیں کے اس کے متعلقین مل کر اس کا خیال کر رہے ہوں گے تو پھر یہ بھی قتل سے بچے گا۔ اور اگر ایسا کچھ ہو گیا تو یہ سب مل کر جب دیت ادا کریں گے تو ایک بندے پر بوجھ نہیں آئے گا۔ ورنہ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر صرف قاتل نے کم سے کم 80.5 لاکھ روپے ایک دیت ادا کرنی پڑ جائے اس کو، تو اس کی زندگی کے لیے تو کافی، وہ تو بیچارہ پھر بقیہ ساری زندگی وہ کماتے ہی رہے گا اور دیتے ہی رہے گا، اور گویا کہ اس کا تو معاشی طور پر تباہی اور استحصال ہے، اور اسلام یہ نہیں چاہتا۔ تو اسلام کا انتہائی ایک خوبصورت سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اگر یہ نافذ ہو جائے تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائے، بہت سارے نہیں بلکہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔